الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ شعبان کے مہینے کا آج آخری جمعہ ہے، اس لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں تو ماہ رمضان کی تمہید پر میں چند باتیں عرض کروں گا۔
ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ان باتوں کو ذہن میں دل میں بٹھا لیں۔ آج شعبان کی 27 ہے، تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن شعبان کے رہ گئے ہیں، خیر و عافیت سے گزر گئے تو آنے والا مہینہ انشاءاللہ ماہ رمضان کا ہے۔ کچھ باتیں میں تھوڑے سے وقت میں عرض کروں گا، کیونکہ آج شعبان کا چونکہ آخری جمعہ ہے تو اس میں اعلانات وغیرہ بھی ہوں گے، اس لیے بس 20-22 منٹ چند باتیں عرض کر سکتا ہوں۔ پہلے یہ بات ذہن میں تازی کر لیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے خالق ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے مالک ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے معبود ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں جنہوں نے ہمیں بنایا، پھر بنانے کے بعد ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسی پاک ذات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا پاک سلسلہ جاری فرمایا ہماری ہدایت کے لیے۔ اور انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس دنیا میں آئے، البتہ حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہ السلام کا پاک سلسلہ ہماری ہدایت کے لیے جاری فرمایا، وہاں اپنے انبیاء علیہ السلام کو شریعتیں بھی بخشیں جن میں خدائی قوانین تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے خدا کے وہ پاک احکامات انسان تک پہنچے ہیں۔ ان احکامات میں کچھ کرنے والے حکم تھے، کئی چیزوں سے منع کے حکم تھے، پھر کچھ احکامات تو ایسے تھے وہ سب کے لیے تھے، اور کچھ احکامات ایسے تھے کہ بعض انسان نہیں کر سکتے، ان کے لیے نہیں تھے، ماننے والی بات تھی، کرنے والی ان کے لیے نہیں تھی، کہ ان کے پاس کی بات نہیں تھی۔ یہ جو سارا سلسلہ میں نے خلاصے کے طور پر عرض کیا ہے، اس کو کلام پاک یا احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء 2 بڑے عنوان دیتے ہیں یا سرخیاں: آمنت باللہ و رسلہ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں تازی کر لیں، بلکہ بعض حوالوں سے مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو کثرت سے یہ 2 جملے دہراتے رہنا چاہیے: آمنت باللہ و رسلہ۔ ایمان تازہ رہے گا، اور محترم فرماتے تھے وسوسے جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ بچائیں انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ سارا سلسلہ اپنے ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے اگلی بات سنیں۔ جو شریعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اتری، ان میں بھی کچھ احکامات آئے انسان کے لیے۔ مثلا نماز ہے، یہ سابقہ میری بات کا جو خلاصہ میں نے عرض کیا اس کا تھوڑی سی تفصیل سنیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ شے موجود ہے کہ 5 صلوات 5 نمازیں ہیں ہر دن. اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر روز 5 نمازیں انسان کے گلے کا ہار ہیں ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ ہے. ایک پھر یہ جو نماز ہے یہ سب کے لیے ہے. سب سے اس وقت میری مراد یہ ہے کہ کوئی امیر ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے, کوئی غریب ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے, کوئی مقیم ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے, کوئی مسافر ہے اس کے لیے بھی نماز کا حکم ہے. اچھا, اب یہ تو ہو گئی نماز کا حکم تو ہو گیا سب کے لیے. ایک حکم اس کے ساتھ کلام پاک بار بار دہراتا ہے, وہ ہے زکوٰۃ کا حکم. وہ پھر امیر والی بات ہوگی, غریب والی بات اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ کیا, ہم مانے گا تو صحیح, ایمان تو رکھے گا, عقیدہ تو رکھے گا, لیکن اس کے پاس ہے نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں تو پھر وہ بھی اس کے ادا کرنے کا پابند ہو جائے گا, لیکن اگر اس کے پاس ہے نہیں تو وہ کیسے دے گا, اس لحاظ اس پہ فرض نہیں ہوگی. تو پتہ یہ چلا نماز تو امیر غریب دونوں پر ہے, لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ غریب پر نہیں بلکہ امیر پر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا. اب یہ ایک نماز کا حکم آ گیا, ایک زکوٰۃ کا حکم آ گیا. اچھا, نماز سب کے لیے آئے گی, زکوٰۃ امیر صاحب نصاب کے لیے آئے گی. پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو ایک حکم اسلام کا حج کا بھی ہے, لیکن اب پھر سوال ابھرتا ہے کہ کیا حج بھی سب کے لیے ہے کہ سب نے کرنا ہے؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں فرما دیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, حج اس پر فرض ہوگا جس کی جیب میں طاقت ہو. پتہ چلا حج بھی صاحب نصاب پر آئے گا. ایک شخص اگر غریب ہے, اس کے پاس ہے ہی نہیں, تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. اچھا, اب آ گیا ساتھ میں آپ دیکھیں یہ اسلام کے ارکان ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. نماز سب کے لیے ہے, امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی. اچھا, جو زکوٰۃ ہے وہ امیر پر آئے گی, صاحب نصاب پر آئے گی. اچھا, حج جو ہے وہ صاحب نصاب پر آئے گا, امیر پر آئے گا. آگے ایک اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے روزہ. اب روزے کا جو حکم ہے میں نے پہلے کہا یہ سب کے لیے آئے گا. کیا معنی کہ اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. علماء مفسرین نے لکھا اب یہ سب پر آئیں گے, چاہے امیر ہے اس پر بھی روزہ فرض رہے گا, کوئی غریب ہے تو اس پر بھی فرض رہے گا, کوئی مقیم ہے اس پر بھی فرض رہے گا, کوئی مسافر ہے اس پر بھی فرض رہے گا. یہاں تک بات میری سمجھ آئی؟ ایک تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے اوپر جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے, جس طرح صاحب نصاب پر حج فرض ہے, اسی طرح ہم پر آپ پر روزہ بھی فرض ہے. اور یہ سب پر آئیں گے, یہ اپنے اپنے درجے کے احکام سب پر آئیں گے. مرد ہے اس پر بھی آئیں گے, خواتین ہے خاتون اس پر بھی آئیں گے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ممکن ہے کہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ پاک فرمان ہم سنیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض ہیں, تو ممکن ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا صرف ہم پر فرض ہیں؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساتھ ہی فرما دیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم, نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. وہ سابقہ شریعتیں تھیں, ان کے احکامات مسائل اپنے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن علماء مفسرین نے ان پاک جملوں کے مواقع پر لکھا ہے کہ فرض روزے ان پر بھی تھے جو پہلے گزر گئے. ہاں تعداد میں فرق ہو سکتا ہے, کسی پر زیادہ کسی پر کم, کئی مسائل میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو شریعت نازل ہوئی وہ سابقہ شریعتوں کے کئی مسائل کی ناسخ ہے. وہ منسوخ ہوئے بعض مسائل سابقہ شریعتوں کے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کا دور ہے,
اس میں انسان کے اوپر روزے فرض ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام، پورے ایک ماہ کے روزے فرض ہیں۔ وہ مرد ہو تب بھی، وہ خاتون ہو تب بھی، وہ مسافر ہو تب بھی، وہ مقیم ہو تب بھی، وہ صاحب نصاب ہو تب بھی، وہ غریب ہو تب بھی۔ کتب علیکم الصیام، روزے ہر ایک پہ فرض ہیں، کوئی مالک ہے کمپنی کا اس پر بھی، کوئی مزدور ہے کمپنی کا اس پر، روزہ معاف نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض رہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃً، کہ اللہ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ، ساتھ ہی میں اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے کہ حضور نے فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا۔ میں تمہید کے طور پر آج یہ تھوڑی سی باتیں کروں گا۔ روزہ فرض ہے، لیکن تفسیر مکی میں ایک جملہ آیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ روزہ فرض ہے، ابھی مثال کے طور پر آپ اور ہم چل رہے ہیں نا، میں نے عرض کیا ابھی شعبان کی 27 ہے، کل شعبان کی 28، پھر 29، پھر 29 یا 30 ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ماہ رمضان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ماہ رمضان کا روزہ ہوگا، میں مثال کے طور پر سوموار ہو یا منگل ہو، انشاءاللہ آپ اور ہم دن کو روزہ رکھیں گے نا، دن کو روزہ رکھیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ تفسیر مکی میں ایک لفظ چھپا ہے کہ ماہ رمضان جیسے ہی شعبان کا سورج غروب ہوا، ماہ رمضان کی بہار شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جب بہار شروع ہو گئی تو ماہ رمضان کی راتیں تو شروع ہو گئیں۔ اچھا، اسی لیے تفسیر مکی میں آیا روزہ تو آپ اور میں دن میں بعد میں رکھیں گے، لیکن وہ دن آنے سے پہلے پہلے آپ اور ہم ماہ رمضان کی بہار میں ایک عبادت سے ابتدا کریں گے جس کا نام ہے نماز تراویح۔ یہاں پر حضور کے فرمان کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو جعل اللہ صیامہ فریضۃً، وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا، اللہ نے اگر زندگی دی۔ پہلے اس جملے کو سنیں جو حضور نے فرمایا کہ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، کہ اللہ نے اس کے رات کے قیام کو ثواب کی شے بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ دل کی لوح پر لکھ کے لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی یاد رہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل رمضان لکھی ہے اس میں پہلی حدیث میں ہے حضور کا یہ جملہ۔ حضور نے فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اللہ نے اس کے راتوں میں جو قیام ہے اس کو ثواب کی شے بنایا ہے۔ یہاں پر لفظ قیام ہے، تراویح کا لفظ نہیں ہے، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں آپ کے اور ہمارے ماحول میں، بلکہ اب تو صدیاں بیت گئیں، اب عرف عام میں پوری دنیا میں اس نماز کو نماز تراویح کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر حضور نے تو فرمایا ہے کہ وَقِيَامَ لَيْلِهِ، اس کے رات کے قیام کو تطوعاً ثواب کی شے بنایا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو محدثین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ قیام ہے، لیکن اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات سنیں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں شاید یہ شے آئے، جب آپ اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، کچھ رکعتوں کو فقہا نے فرائض میں لکھا ہے، کچھ رکعتیں ایسی ہیں کہ فقہا نے سنن میں لکھا ہے۔ اب ذہن میں آنے یہ لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تراویح جو ہے یہ سنن ہے، تو پھر سنن میں آگے دو قسمیں ہیں، ضروری اور غیر ضروری، جس کو مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں لیکن ارد گرد کی 6 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اچھا، مغرب کے 3 تو فرض ہیں لیکن ان فرضوں کے بعد 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں۔ عشاء کے 4 فرض ہیں لیکن فرضوں کے بعد اور وطروں سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ اور مؤکدہ کی یہ تعریف ذہن میں رکھیں جو علماء نے لکھی ہے،
مؤکدہ سنتوں میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا، اگر چھوڑنا پڑے گا چھوڑتا چلا جائے گا، گنہگار ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اب سوال یہ، اچھا جو ہوا عصر کی نماز، جیسے 4 فرض عصر کے ہیں یا عشاء کے 4 فرض ہیں، ان سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں، فقہا نے لکھا ہے وہ بھی حضور کی سنتیں ہیں لیکن غیر مؤکدہ ہیں۔ اب فقہا سے پوچھا گیا کہ غیر مؤکدہ کا کیا معنی ہے؟ مؤکدہ کا تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں چھوڑ سکتے، غیر مؤکدہ کا کیا معنی ہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے غیر مؤکدہ کا معنی یہ ہے اگر کوئی چھوڑ دے گا تو گناہ نہیں ہوگا، پڑھے گا تو ثواب پائے گا، اور یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ نوافل سے زیادہ پائے گا، لیکن نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ رکعتیں ادا کی ہیں جن کو سنن کہا جاتا ہے، فقہا نے ان کو 2 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ تو یہاں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، کہ اس کے قیام کو، رات کے قیام کو ثواب کی شے بنایا ہے، تو اس سے مراد یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز تراویح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تراویح ہے تو نماز تراویح کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اگر تو ہو نوافل میں یہ، پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، پھر تو چلیں آپ اور ہم پڑھیں تو ثواب پائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر غیر مؤکدہ سنتوں میں سے ہیں تو پھر بھی کوئی پڑھے تو ثواب پائے گا، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تو یہ ہے واجب تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، اور اگر یہ ہے مؤکدہ سنتیں پھر بھی بات ختم ہو جائے گی ضروری کے لحاظ سے، اور اگر یہ ہو گئی فرض تو فقہا نے لکھا ہے نہ، یاد رہے اب دھیان میری طرف رہے، فقہا نے لکھا ہے نہ تراویح فرض ہے، نہ تراویح واجب ہے، نہ تراویح نفل ہے، نہ تراویح غیر مؤکدہ سنت ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ مؤکدہ سنت۔ پھر دھیان دیں، نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، نہ نوافل ہیں، تو بھئی پھر یہ کیا ہیں؟ پیچھے تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے پھر سنتیں۔ اس لیے مولانا انوار الحسن شیرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ان کو چھوڑے گا گنہگار ہو۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، حضور نے فرمایا کہ اس کے رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی شے بنایا ہے۔ اس موقع پر آپ حیران ہوں گے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، حضرت سے صدیوں پہلے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، محترم نے لکھا ہے کہ نماز تراویح کا انکار سوائے رافضیوں کے کسی نے نہیں کیا۔ ممکن ہے رافضی نام آپ لوگوں کے لیے اجنبی ہو، یہ شیعوں کا دوسرا نام ہے۔ کن کا ہے؟ یہ شیعوں کا دوسرا نام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ سنتیں ہیں جن کو نماز تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میرے اور آپ کے ماحول میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے یہ سنتیں بھی ہیں اور مؤکدہ ہیں۔ جب مؤکدہ ہیں تو پھر چھوڑنے کا اختیار ہو، یہ یاد رہے۔ روزہ تو آپ اور ہم بعد میں رکھیں گے نا، جب صبح سویرا ہونے لگے گا روزہ تو تب رکھیں گے۔ تفسیر مکی میں آیا روزہ تو آپ دن کو رکھیں گے، لیکن رات سے جو بہار آئی ہے اس بہار سے تو ابتدا کرو۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی شے بنایا۔ اچھا، اب ایک بات تو پتہ چل گئی کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، پڑھو گے جہاں ہو پڑھیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کہیں کام پر ہیں، مصروف ہیں کہیں بھی، یہ ذہن میں رکھ لیں چھوڑیں نہیں۔ جماعت ملنی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی مجبوری کے تحت جماعت نہیں مل پا رہی یا نہیں مل پائی، چھوڑیں نہیں، پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ اللہ نہ کرے کام پر مجبوری ہے وہاں پڑھیں، چھوڑیں نہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، معاف نہیں ہوں گی، ایک بات۔ دوسری بات، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، فجر کی سنتیں بھی سنتیں مؤکدہ ہیں نا، ابھی میں نے بتایا، اور ظہر کی 6 رکعتیں بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا اب عشاء کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ بھی اور مغرب کی 2 بھی، یہ ساری سنتیں مؤکدہ میں چلتی ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں مثلا ظہر کی 6 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں نا یا 4 ہیں؟ بولو تو صحیح، 6 ہیں نا؟ اچھا تو پھر 6 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے؟ اگر 4 پڑھیں گے تو 4 تو ادا ہو جائیں گی، لیکن 2 نہیں پڑھوں گا، اللہ نہ کرے اگر میں، تو پھر 2 تو رہ گئی نا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور اگر 2 پڑھ لوں اور 4 چھوڑ دوں تو 4 چھوڑ دی میں نے، تو 2 پڑھنے سے وہ 4 تو ادا نہیں ہو جائیں گی، وہ ذمہ رہیں گی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح تو سمجھ میں آ گئی کہ نماز سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، رکھ ہیں کتنی بھی، پھر ہیں کتنی؟ اچھا اب ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دوں، ابھی آپ اور ہم جمعہ ادا کریں گے نا، جمعے کے فرض کتنے ہیں؟ 2، لیکن سنتیں کتنی ہیں؟ یاد رہے 4 ہو گئیں پہلے 2 فرضوں سے، اور 6 ہو گئیں 2 فرضوں کے بعد، کل ہو گئیں 10، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ یاد رہے آخری جو 2 ہیں نا اس میں بعض حضرات اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ایک بڑے شاگرد، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بھی مؤکدہ ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو کل کتنی ہو گئیں؟ 10 مؤکدہ ہو گئیں، تو کتنی پڑھیں گے آپ اور میں؟ 10، اول جمعہ بعد جمعہ، وہ 6 کی 6 مؤکدہ ہیں، یہ 4 بھی مؤکدہ ہیں، 10 مؤکدہ ہیں۔ تو پھر اب پتہ یہ چلا کہ جیسے وہ 10 مؤکدہ ہیں، یہ دوسری سنتیں بھی جب مؤکدہ ہیں، تراویح یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مؤکدہ ہیں، آخر تراویح ہیں کتنی مؤکدہ؟ ایک تو مسئلہ ہے نا اہل حدیث با اصطلاح جدید کا، میں ان پر بات نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں لگتی۔ جیسے میں نے گزشتہ سے پوستہ جمعہ عرض کیا تھا، اگر وہ ہمارے شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں مانے، اگر وہ ہمارے مفتی اعظم حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے محدث عظیم کی بات نہیں مانے، تو میں کس کھیت کی میولی ہوں کہ میری مان لیں گے، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑیں۔ لیکن آپ اور ہم تو حنفی ہیں نا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے فقہا کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ دیکھو جتنی سنتوں کی ترتیب چل کے آ رہی ہے، ہم ہر فتویٰ فقہ حنفی کے عالم سے لے رہے ہیں کہ بھائی فجر کی سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ ہمیں حنفی علماء نے اور مفتیان دین نے بتایا ہے۔ ظہر کی 6 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ ہمیں حنفی علماء نے ہی بتایا ہے۔ مغرب اور عشاء کی 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ انہی علماء نے ہمیں بتایا ہے۔ تو تراویح کے بارے میں ہم ان کو چھوڑ کے اہل حدیث با اصطلاح جدید کے علماء سے پوچھیں گے کہ تراویح کتنی سنتیں ہیں؟ آپ بتاؤ۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر یاد رہے کہ پھر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے 20 پڑھنا آسان ہے یا 8 پڑھنا آسان ہے؟ اور بولو تو صحیح، 8 میں تو آپ یوں 20 میں تو پتہ چلتا ہے یہ تھکنے لگتے ہیں۔ اس لیے پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کے لیے کہاں کر رہا ہے، تو اپنی آسانی کے لیے کر رہا ہے۔ اسی چیز کو ہمارے علماء کی زبان میں تلفیق کہتے ہیں۔ ایک لفظ سنا ہے نا آپ نے، تقلید، سنے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، جو آپ اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے ہیں وہ تقلید کہلاتی ہے۔ یہ جو حرکت ہے کہ اللہ نہ کرے میں اپنی آسانی کے لیے ادھر کھسکوں کہ جی سارے واقعی فتاوا تو میں حنفیوں سے لوں، لیکن یہ تراویح والا مسئلہ میں جا کے اہل حدیث با اصطلاح جدید سے لے لوں، اس کو علماء کی زبان میں تلفیق کہتے ہیں۔ اور یہ ڈاواں ڈول ہونے کی پہلی سیڑھی ہے، بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں علماء نے لکھا ہے یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی۔ آج ایک مسئلے کی خاطر ادھر گیا ہے، کل دوسرے مسئلے کی خاطر بریلویوں کے پاس جائے گا، کل تیسرے مسئلے کی خاطر نیچریوں کے پاس جائے گا، کل چوتھے مسئلے کی خاطر شیعوں کے پاس جائے گا۔ کیوں؟ جتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ ان کے ہاں تو آپ جانتے ہیں نا، ان کے ہاں تو 8 ہیں، ویسے اشارہ ہوا غلطی سے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں تو وہ ان کی وہ بلکہ یوں کر دوں نا، ان کی طرف تو 8 ہیں، لیکن جو ہے نا اپنے شیعہ، ابھی میں نے بتایا تو تھا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ یعنی
تراوی کا انکار راوزیوں کے سوا کسی نے نہیں کیا، تو راوزی کن کا نام ہے؟ ابھی بتایا نا آپ کو شروع میں، ان کا ہے نا، تو پتہ چلتا ہے ان کے ہاں تو تراوی ہے نہیں۔ تو اب بتاؤ جب یہ 8 کے لیے یہاں چھلانگ لگا کے وہاں گیا ہے تو کل وہاں سے وہاں نہیں جائے گا؟ آپ بتاؤ ذرا سمجھیے گا، 20 پڑھنی مشکل ہے یا 8؟ او بولو تو صحیح، 20 پڑھنی مشکل ہے۔ اچھا اب سنیے گا، 8 پڑھنی مشکل ہے یا بالکل نہ پڑھنی مشکل ہے؟ وہ آج ان 8 کے لیے یہاں گیا ہے، کل نہ کے لیے ادھر جائے گا۔ اس لیے ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں، وہ حضرات جو ہیں وہ اپنے حال پر ہم فی الحال ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ ہمارے بڑوں کی نہیں مانے تو حقیقت یہ ہے کہ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے صحیح لکھا ہے کہ جو بڑوں ان حضرات کی نہیں مانے، جو وہ آپ کی میری کیا مانیں گے، لیکن جو آپ اور ہم حنفی ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، تو آپ کم از کم جب ہم ہر فتویٰ اپنے حنفی علماء سے لے رہے ہیں تو تراوی کے بارے میں بھی ہمیں انہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نماز تراوی سنت مؤکدہ ہیں۔ اب آ گیا مسئلہ کہ ہیں کتنی؟ تمام ہمارے فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کے نزدیک متفق علیہ جس پر فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ نماز تراوی کی رکعتیں 20 ہیں۔ کتنی ہیں؟ اور یاد رہے یہ حدیث پاک میں حضور کا فرمان ہے، شاید آگے کسی موقع پر پھر آ جائے تفصیل، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان کے پاک معنی کو ذہن میں بٹھا کے لے جاؤ کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا انوار الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کے اس پاک فرمان کا معنی یہ ہے کہ جو عقیدے کے ساتھ حساب کے ساتھ قیام یعنی نماز تراوی کو مکمل ادا کرے گا، حضور نے فرمایا اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ایک بات سن لیں، وقت ختم، چونکہ اعلانات ہیں پھر آپ کو دیری ہو جائے گی، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھائیں، تراوی کے خلاصہ تو میں نے عرض کر دیا، باقی شاید آگے آئندہ کروں تو کروں، دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن موٹی سی بات تو میں نے عرض کر دی ہے نا، سنت مؤکدہ ہیں اور کتنی ہیں؟ 20 ہیں، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، باقی اللہ نے زندگی دی تو آ جائے گا اگر تفصیلات اللہ نے چاہی تو۔ ایک چیز یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے روزہ تو صبح رکھنا ہے لیکن تراوی رات کو پڑھنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، روزہ آپ اور ہم نے صبح صادق سے پہلے بند کرنا ہے، یا صبح صادق سے ہمارا روزہ شروع ہوگا لیکن صبح صادق سے پہلے آپ اور ہم جو شے کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اسے عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں نا۔ اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلا جمعے کا بیان میں سارا سحری پر ہی کروں گا، لیکن ایک چیز آپ سنیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ نعمت ملے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے بہتر آپ کو ایک آیت پاک قرآن پاک کی یاد ہوگی، ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب میں ہے، ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی۔ یہاں پر جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں وہ کن پر اتر رہی ہیں؟ حضور پر اتر رہی ہیں نا۔ ان اللہ و ملائکہ، اللہ کی طرف سے بھی، اور یصلون علی النبی۔ اچھا یہ الفاظ ذہن میں رکھیں۔ اب ذرا اس حدیث پاک کو دیکھیں آپ، حضور نے فرمایا جو میں نے خطبے کے دوران پڑھی تھی، ان اللہ و ملائکہ یصلون۔ اب یہ دیکھیں کہ وہاں سے یہاں تک آیت کے پاک اور حدیث پاک کے الفاظ بالکل جوں کہ تو ایک ہیں۔ ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی ہو گئی آیت پاک، آگے آیا یہ حدیث پاک، ان اللہ و ملائکہ یصلون، یہاں تک سارے الفاظ حدیث اور آیت پاک کے ایک ہے۔ وہاں نبی کا ذکر ہے، یہاں پر فرمایا علی المتصحرین۔ اب اس کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھیں۔